اس وقت بلوچستان جل رہا ہے اور ایک بہت تاریخ کے خطرناک موڑ پر ہے جس پہ ہر سچا پاکستانی بہت سخت تشویش کا شکار ہے۔ بلوچیوں کے بہت سارے گلے ہیں جو صحیح ہیں، ان گلوں کو ایڈریس کرنا چاہیے، ان کے زخموں پہ مرہم رکھنا چاہیے۔ بلوچستان اس وقت سب سے زیادہ منرلز نکالنے والا ملک ہے۔ جو سردار ہیں جو بلوچیوں کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں، ان کو تعلیم سے دور کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں کرنا چاہتے تاکہ وہ بلوچی ان کے نیچے رہیں، جیسے وہ کہیں کریں، ان کو دبا کے سپریس کر کے رکھے تاکہ ان کی سرداری چلتی رہے۔ اگر ہم نے بلوچی، سندھی، پٹھان، مہاجر ہونا تھا اور پنجابی ہونا تھا تو پاکستان بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اتنے لاکھوں لوگ شہید کرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ تو ہمارے اندر جو بائنڈنگ فیکٹر تھا وہ اسلام اور اللہ سبحانہ و تعالی کے پیغام کو ایک دھرتی پر نافذ کرنے کا محکم اظہار تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت بلوچستان جل رہا ہے اور ایک بہت تاریخ کے خطرناک موڑ پر ہے جس پہ ہر سچا پاکستانی بہت سخت تشویش کا شکار ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ آئی ایم نو پولیٹیکل انالسٹ، میں اس پر بات نہیں کروں گا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس کے دینی اسباب کیا ہیں اور اس میں بلوچ بھائیوں کو، وہاں کے سرداروں کو اور ہماری حکومت کو، ہماری فوج کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان میں جو تحریکیں آ رہی ہیں قومی عصبیت کی وجہ سے، کہ ہم بلوچ ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم مہاجر ہیں، اور یہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو یاد رکھیے، جب ہم نے پاکستان بنایا تھا تو ہم ان چیزوں کو دفن کر کے آئے تھے، ایک نام کی وجہ سے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اگر ہم نے بلوچی، سندھی، پٹھان، مہاجر ہونا تھا اور پنجابی ہونا تھا تو پاکستان بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اتنے لاکھوں لوگ شہید کرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ تو ہمارے اندر جو بائنڈنگ فیکٹر تھا وہ اسلام اور اللہ سبحانہ و تعالی کے پیغام کو ایک دھرتی پر نافذ کرنے کا محکم اظہار تھا، جس کی وجہ سے ہم جمع ہوئے تھے۔ اگر یہ نہیں کرنا تھا تو یہ تو ختم ہو گیا سارا مسئلہ ہی۔ تو یہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو قومی تعصب ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ نیک سے نیک لوگوں میں جب آ جائے تو خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں اور اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے کہ تاریخوں کے اور صدیوں کی صدیاں گزر جاتی ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متعدد واقع ہوئے۔ ایک واقعہ جو بڑا مشہور ہے کہ آپ جب آئے تو آپ کی برکت سے انصار و مہاجر جو مدینہ کے دو لوگ تھے وہ آپس میں صدیوں سے لڑائیاں کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے ایسی محبت اور وہ اخوت اسلامی کی وجہ سے دونوں اپنی نفرتیں اور جھگڑے بھلا کر اپنے والدین کے، اپنے دادا کے قاتلوں کو چھوڑ کر بیٹھ گئے اور امن سے ہو گئے۔ اس میں ایک یہودی نے ایک لڑکی کو بھیجا کہ تم ان میں وہ شعر کہو جو یہ جنگ کے زمانے میں کہا کرتے تھے۔ اس نے شعر کہے تو عرب تو ان کا مزاج جو ہے وہ شعر سے بھڑک جاتا تھا۔ وہ اس زمانے کا میڈیا تھا جو آج یہ جو کردار نیگیٹو سوشل میڈیا کر رہا ہے کہ نفرتیں بھڑکانے کا، تو یہ یہودیوں کا کام ہے نفرتیں بھڑکانا۔ دیکھ لیں جو حضرات قومیت کی بنیاد پر نفرتیں بھڑکا رہے ہیں وہ کس صف میں کھڑے ہیں، مسلمانوں کی کہ یہودیوں کی۔ اور اللہ کے نبی کو پتہ لگا کہ وہ آپس میں بھڑک گئے اور قریب ہے کہ انصار مہاجر لڑنے لگ جائیں۔ انہوں نے وعدہ بھی کر دیا کہ کل آؤ فلاں جگہ پہ ہم تلواریں لے کے آئیں گے، ہم لڑائی شروع کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا آپ اپنے حجرے مبارک سے اپنی چادر یجر رداءہ، حدیث میں آتا ہے، اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے، جیسا کہ اپنے پورے اوپر کا کپڑے کا لباس بھی پورا نہیں، جیسے کسی نے قمیض بھی نہ پہنی ہو ایسے بھاگ کے آ جائے۔ اور آپ آئے اور مجلس میں بڑے غصے میں آپ نے فرمایا ابداع الجاہلیۃ وانا بین اظہرکم، میرے ہوتے ہوئے جاہلیت کے نعرے لگا رہے ہو، دعوہ فإنہا منتنہ، چھوڑ دو یہ بدبودار ہے۔ آپ نے اس عصبیت کے نعرے کو بدبودار کہا، چاہے یہ عصبیت کا نعرہ پاکستانی اور افغانی کی بنیاد پہ لگ رہا ہو، پاکستانی ہندوستانی کی بنیاد پہ لگ رہا ہو، عجب عرب کی بنیاد پہ لگ رہا ہو، بلوچی، سندھی، پٹھان کے بارے میں لگ رہا ہو، اسلام سے ہٹ کر یہ جو مسلمانوں کو توڑنے کا نعرہ ہے یہ بدبودار ہے۔ اور ہم دیکھ چکے ہیں اس کی بدبو اتنی پھیل چکی ہے کہ اس وقت ہزاروں لاشیں پاکستان کی 10-20 سالوں میں 70,000 لوگ مذہبی اور لسانی دہشت گردی کا شکار ہو کر جانے گوا چکے ہیں۔ بلوچستان میں جو 11 لوگ ابھی پچھلے ہفتے شہید ہوئے یہ بہت ہی خون کچا تھا، اور اس پر شہراؤں پر باغیوں نے قبضہ کر لیا ہے اور یہ ایک باغی ریاست کے بن گئے ہیں۔ ریاست کو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات ڈائیلاگ کرنی چاہیے۔ بلوچیوں کے بہت سارے
گلے ہیں جو صحیح ہیں، ان گلوں کو ایڈریس کرنا چاہیے، ان کے زخموں پہ مرہم رکھنا چاہیے۔ بلوچستان اس وقت سب سے زیادہ منرلز نکالنے والا ملک ہے۔ ہمیں کاپر پہ کچھ کام کرنا تھا، میں نے دیکھا اسی نے میں ریسرچ کر رہا تھا، تینوں کانیں کاپر کی بڑی جو ہے، جو ایک طرح کا گولڈ ہے وہ بلوچستان میں، سارے منرلز، گیس سارا بلوچستان سے۔ اور بلوچستان میں آپ جا کے دیکھیں اتنا ڈپرائیو ہے کہ اس کی خبر بھی ہمارے پاس نہیں آتی، یہ اس کے پسماندہ ہونے کی علامت ہے۔ تو اس میں جو ہماری حکومت ہے، جتنی حکومتیں ہیں، جو ہمارے بالادست طبقے ہیں، ان کا پورا کردار ہے، وہ اس سے بری نہیں ہو سکتے بلوچستان کو ڈپرائیو رکھنے میں۔ جو سردار ہیں، جو بلوچیوں کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں، ان کو تعلیم سے دور کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں کرنا چاہتے تاکہ وہ بلوچی ان کے نیچے رہیں، جیسے وہ کہیں کریں، ان کو دبا کے سپریس کر کے رکھے تاکہ ان کی سرداری چلتی رہے۔ یہ پرانا ڈیوائیڈ اینڈ کنکر کا طریقہ ہے کہ لڑاؤ مار کراؤ، اور جو ظالم بدترین ہوتے تھے وہ اپنی رعایا کو دبا کر رکھتے تھے، غریب رکھتے تھے۔ یہ وہ پرانے جاہلیت الاولیٰ، اس زمانے کی جہالت ہے جس میں یہ سارے سردار جنہوں نے رکھا ہوا ہے یہ شریک ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جو سردار ہیں، جو بظاہر حکومت کے مخالف نعرہ لگاتے ہیں، اسلام آباد میں سارے مل کر رہتے ہیں، یہ سارے آپس میں شادیوں میں آتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، یہ قوم کو لڑانے کے لیے اور پیسہ بلوچستان کے وسائل لوٹنے کے لیے ایک بنے ہوئے ہیں۔ بلوچستان کی عوام میں بڑے صحیح لوگ، لیڈرز نکلے ہیں جنہوں نے یہ بات چلائی ہے، ان کے غم، ان کے گلے آپ دور کریں۔ بلوچستان کے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ دہشت گردی اس کا علاج نہیں ہے، اسلحہ اٹھانا علاج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی 100 حدیثیں اس بات پر کہ مسلمان حکمران جتنا بھی خراب ہو، اس کے خلاف اسلحہ اٹھانے کا فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من ولی علیہ والن، کسی پر کوئی حکمران بنے اور پھر وہ گناہ کرے اور تم اس کے گناہ دیکھو، اس کے خلاف مسلح بغاوت نہیں کرنا، کیونکہ بہت بڑا فتنہ اور فساد ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ پاکستان جیسی بڑی نعمت جس کے ماتھے پہ اللہ نے اپنا لا الہ الا اللہ کا نام رکھا ہے، وہ کہیں ہمارے ہاتھوں سے بنگلہ دیش کی طرح مزید ٹکڑے نہ ہو جائے۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہوگا جس طرح اندلس میں اور بغداد میں اور خلافت عثمانیہ کے سقوط کا نقصان ہوا۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ ہوش کے ناخن لیں، جتنے صحافی حضرات ہیں، جرنلسٹ ہیں، اکیڈمکس ہیں، یونیورسٹیز کے بڑے ہیں، پولیٹیکل تنظیمیں ہیں، اس مقصد کے لیے مل کے بیٹھیں، بلوچستان جائیں، وہاں پہنچیں اور ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں، اس کا دورے پا علاج کریں۔ اور ہم خبردار کرنا چاہتے ہیں ہمارے وہ پڑوسی ملک ایک سے زیادہ جو بلوچستان میں اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں اور بلوچیوں کو اسلحہ دے رہے ہیں اور پیسہ دے رہے ہیں پاکستان سے لڑانے کے لیے، ہماری فوج کو بھی، اور ماشاءاللہ ان کا قلع کما کر رہی ہیں، اور ہماری حکومتوں کو بھی ہوش کے ناخن لے کر اس کا سدباب کرنا چاہیے۔ اور ہمارے سادہ لو بلوچ بھائیوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی اور کے ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہمیں اگر ہمارا دشمن پڑوسی پیسے دے رہا ہے، وہ کسی اپنے مقصد کے لیے نہیں دے رہا، اور اس میں ہمارا فائدہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے آپس میں مل کے رہنا ہے اور اس کا حل کرنا ہے۔ تو سارے لوگوں کو جوڑ کر، سر جوڑ کر بیٹھ کر اس کا حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ بلوچستان کی حفاظت کرے، اور اللہ پاکستان کے 5 صوبوں کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔